اس جہالت کے دور کے اندر ایک عورت کا کامیابی سے بزنس کرنا کیا یہ کم انفلوئنس تھا؟ لفظ ہوتا ہے آزادی، ایک لفظ ہوتا ہے آزادگی. یہ جو گی ہے یہ بندگی سے نکلا ہے. آپ آزاد ہیں ہر اسپیکٹ میں، لیکن ہم ویلتھ کما رہے ہیں، وہ ویلتھ لگا رہی ہیں. کہ پریکٹیکل ان چیزوں کو، ان فیکٹرز کو آج ہم ڈسکس کریں مختصراً. ہم بی بی خدیجہ سے کس طرح انسپریشن لے سکتے ہیں، کس طرح اپنے بیہیویئر کو بہتر بنا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے آپ سب جہاں بھی موجود ہوں گے خدا کے فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے. آج 10 رمضان یعنی وفات بی بی خدیجہ، آپ سب کی جانب بالخصوص امام وقت کے خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. آج ہم بات کریں گے کہ بی بی کا کردار کیسا تھا. ہم عموماً بات کیا کرتے ہیں کہ واقعات کیا تھے، وہ کہاں پیدا ہوئیں، ان کی نوبیلٹی، ان کی جو ان کا اعزاز تھا وہ کیا تھا. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ پریکٹیکل ان چیزوں کو، ان فیکٹرز کو آج ہم ڈسکس کریں مختصراً، کہ آج کی جو ہماری لڑکی ہے، خواتین ہیں، ان کے لیے وہ کیسے رول ماڈل ہیں. آج کے جو ایشوز ہیں، آپ دیکھتے ہیں آج کے 21ویں صدی ہے، 2025 سٹارٹ ہو چکا ہے. آج کے جو ایشوز ہیں اس میں ہم بی بی خدیجہ سے کس طرح انسپریشن لے سکتے ہیں، کس طرح اپنے بیہیویئر کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو ہم سٹارٹ کریں گے تھوڑی سی ہسٹری سے. جو لوگ ظاہر ہے عموماً لوگ واقف ہیں کیونکہ شی واز دا کوئین آف دا مکہ، ایک بزنس وومن تھی. مختلف ٹریٹس ہم ڈسکس کریں گے مختلف اینگل سے. ہم دیکھیں گے وہ کیا سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو یا ڈائنامکس تھے جن کو ہم ڈسکس کر کے آج اپنی پرسنالٹی کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں. تو آغاز کریں گے سب سے پہلے ان کے جو والد تھے ان کی رحلت. اچھا اب دیکھیں عموماً ہوتا کیا ہے کہ والد کی رحلت کے بعد جو بھی ان کا بزنس تھا، جو بھی ان کے باغ تھے، جو بھی ان کے کیملز تھے، جو بھی ان کے جتنے بھی جانور جو بھی ان کی پراپرٹی میں تھے. ہم عموماً آج کا جوان کیا کرتا ہے، جب اس کے پاس اتنی بڑی پراپرٹی آتی ہے تو یا تو وہ اس کا غلط استعمال عموماً کرتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو انسپریشن لیتے ہیں چیزوں سے. سب سے پہلا اقدام جو بی بی نے کیا، she went to the کعبہ. this is the philosophy کہ why وہ کعبہ کیوں جا رہی ہیں. مطلب آپ کے پاس آپ یو انہیریٹ a big property اور آپ جا رہی ہیں کعبہ. پراپرٹی کا کعبہ سے کیا تعلق، یہ بی بی خدیجہ سمجھاتی ہیں، بتاتی ہیں کہ یہ پراپرٹی نہیں، یہ رزق ہے اور دینے والا رازق. تو رازق کی بارگاہ میں جاتی ہیں. سب سے پہلا عمل جو یہ نشاندہی کرتا ہے، اچھا ابھی اسلام آیا نہیں ہے، یہ سب دین ابراہیمی پر ہے اور ابھی ظاہر ہے رسول کا عقد ہوا نہیں ہے، رسول کی بعثت ہوئی نہیں ہے. اس کے باوجود آپ بیہیویئر دیکھیں جو ان کی تربیت ہوئی جس قبیلے سے وہ ہیں. سب سے پہلے رازق جو ہے اس کی بارگاہ میں جاتی ہیں، عبادت کرتی ہیں. اب ظاہر ہے بزنس وومن ہیں، کامیاب ہیں، ایک ان کا بڑا نام ہے. ایک ان کا سرونٹ ہے میسرہ. اب وہ چاہتی ہیں کہ میرے پاس کوئی ایسا بندہ ہو قابل اعتماد. اب آپ عموماً دیکھیں، میں یہاں ایک چھوٹا سا کمپیریزن رکھوں گا آپ کی خدمت میں. آج کی جو خواتین ہیں عموماً، میں یہ نہیں کہوں گا سب تمام خواتین، لیکن آج کیونکہ ریسنٹلی 8 مارچ جسے ہم وومن رائٹس کے نام سے یاد بھی کیا کرتے ہیں، اور عورتوں کے حقوق جہاں بھی پامالی ہو ان کو ملنے چاہیے، جو ان کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے. جہاں زیادتیاں ہوتی ہیں بشمول میں اپنی ذات کے جتنے بھی ہمارے مرد حضرات ہیں وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی ماں کی بات کرتے ہیں، اپنی بہن کی بات کرتے ہیں، اپنی بیٹی کی بات کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے جو بھی ہے، جو ہمارے عزیز تر ہیں ان سب کی بات کرتے ہیں. تو آج سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے، سیلف ایکسپریشن. واٹ ڈز اٹ مین؟ مطلب مجھے فریڈم چاہیے. میں کیا پہنوں، میں کیا عمل کروں، آپ میرا لائف سٹائل کیا ہو آپ مجھے مت بتائیں، میں بہتر سمجھتی ہوں. ایک یہ آج کا ایک ٹرینڈ، ایک ٹریٹ. آپ دیکھیں نا کس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تمہارا یہ حق ہے. ایک معصوم فطرت پہ پلنے والی اولاد جس کے کان میں آ کے یہ پھونکا جائے کہ یہ تمہارا حق ہے، یعنی پہلے جو حق نہ ہو اس کو آپ حق بنا کے پیش کریں اور پھر بتائیں کہ یہ حق تمہارا سلب ہو رہا ہے، تم سے چھینا جا رہا ہے. تو یو ہیو ٹو ریز وائس، اپنی آواز بلند کرو. اب ظاہر ہے جو عقل فہم نہیں رکھتے وہ اس باتوں میں آ جاتے ہیں، لیکن میں امید کرتا ہوں یہ جو محمد اور آل محمد کے در سے لوگ منسوب ہیں یہ سوچتے ہیں. ہم لوگ سوچتے ہیں اور ہمیں سوچنا چاہیے. جہاں سیلف ایکسپریشن کی بات ہو رہی ہے وہاں حضرت خدیجہ کا کردار کیا ہے، موڈیسٹی، شائستگی. مطلب اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ان کی ایک سکسیس جو تاریخ میں نظر آتی ہے، طول تاریخ میں، اس میں یہ بات کہیں نظر نہیں آتی کہ میرا بیہیویئر، میرا لائف سٹائل، میری مرضی، میری چیزیں ساری جس طرح آج پیش کی جا رہی ہیں وہ اپنی رسپیکٹ سے،
اپنے انفلوئنس سے سوسائٹی میں. اب یہ سوچنے والا کیا مرحلہ نہیں کہ آج جب خواتین اپنے رائٹس کے لیے لڑتی ہیں, پاکستان جیسے ہم ظاہر ملک میں بات کر رہے ہیں, میں ابھی کسی یورپ کی بات نہیں کرتا, اس دور میں جو جاہلیت کا دور ہے, عرب بدو ہیں, اور آپ سنتے ہیں عرب جن کا چرچا ہے یہ کچھ, وہ کیا تھا, زمانے سے جدا ایک جزیرہ نما تھا. تو یوں ہی بات بات پہ ان کی تلوار چلنا, اس جہالت کے دور کے اندر ایک عورت کا کامیابی سے بزنس کرنا, کیا یہ کم انفلوئنس تھا؟ ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے وہ کیا ٹریٹس تھے کہ پورا عرب جو مکہ کے لوگ تھے وہ ان کو ایک ایسی تعظیم کی یا ایک معتبر شخصیت کے ریفرنس سے کیوں دیکھا کرتے تھے, جبکہ آپ اگر دیکھیں تو وہاں تو عورتوں کو دفنایا جا رہا ہے, وہاں عورتوں کو رائٹس نہیں دی جا رہی. یہ تو رسول خدا جب آتے ہیں تو رائٹس کی بات شروع ہوتی ہے عالم اسلام کے اندر. تو وہ ان کا کردار تھا, موڈسٹی تھی. تو ان کنٹراسٹ آف سیلف ایکسپریشن. اچھا, اب یہی بات میں دوبارہ کروں گا, پیٹریارکل سوسائٹی. آج جب ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں, آج کی جو خواتین, کچھ بعض میں بات کروں گا, کنفرنٹریشنز کی بات کرتی ہیں. اب اسی جانب ہم جائیں تو ہم دیکھیں کہ انہوں نے, بی بی ختیجہ نے اسی جہالت کے دور میں اپنی اسپیس کریٹ کری, اپنے بیہیویئر سے اپنے آپ کو منوایا, نہ صرف منوایا, اپنے رائٹس کے لیے ڈگنیٹی کے ساتھ, اپنے ہارڈ ورک کے ساتھ اور اپنے فیتھ کے ساتھ اپنی چیز کو. یعنی ایک ہوتا ہے کہ مجھے حق نہ ملے, میں جا کے شور کروں مجھے حق نہیں مل رہا. ایک یہ ہوتا ہے کہ مجھے حق نہیں مل رہا, میں اپنے کردار سے, اپنے عمل سے, اپنی مضبوط شخصیت سے اپنی اسپیس بنا کے اپنا حق لوں. یعنی انسٹیڈ آف, کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی آواز بلند نہ کریں, آپ اپنی دلیل بلند کریں, آپ اپنا کردار بلند کریں. اگر آپ کو معاشرے میں اسپیس بنانی ہے تو ہمیں یہ سیکھ ایٹ لیسٹ یہاں ملتی ہے کہ کس طرح ہم اپنے بیہیویئرس کو مولڈ کرنا, اس طرح کہ ہم سیرت ختیجہ پہ بھی چلتے رہیں, بی بی کی, اور چیزوں پہ اپنی اسپیس بنا کے کامیاب بھی ہوتے رہیں. اچھا, دو چیزیں, کیونکہ تجارت کرتی ہیں, ایک سرونٹ کی ضرورت ہے جو قابل بھروسہ ہو. ظاہر خواتین میں ایک یہ اسپیکٹ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ معاشرے سے آشنائی نہ رکھتے ہوں تو آپ کو ایک ایسی فگر, ایک ایسا شخص چاہیے جو قابل ہو. یہاں حضرت ابو طالب کو خبر ملتی ہے کہ ایک سرونٹ کی ضرورت ہے, جاؤ محمد تم کیوں نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ میسرہ کے ساتھ رسول خدا جاتے ہیں ایک تجارت پر جس میں کئی اونٹ, یعنی ایک بڑی پراپرٹی ساتھ جا رہی ہے. اب میسرہ یہ نوٹ کرتا ہے کہ عام طور پہ جو لوگ تھے پہلے اور جو لوگ ابھی ہیں موجود, ان کا بیہیویئر کیا ہے. ان کا بیہیویئر یہ ہے کہ وہ جب راستے میں تھک جاتے ہیں, ریگستانوں میں ٹریول کرتے ہوئے, سفر کرتے ہوئے, وہ گوسپس بھی کرتے ہیں. اگر آج کی زبان میں بات کروں, بیک بائٹنگ بھی کرتے ہیں, مستیاں کرتے ہیں, کھیلتے کودتے, کوئی بھی ان کا بیہیویئر ہو, کہیں کوئی چیز چوری بھی ہوتی ہے. اب میسرہ, he was observing the prophet, he was unique. جب اسے وقت ملتا ہے انہیں تو وہ اپنی عبادت کرتے ہیں, وہ کوئی گوسپس میں انوالو نہیں ہوتے. یہ مختلف جیسچرز رسول خدا ہر مقام پہ دیتے جا رہے ہیں, اور یہ میسرہ آبزرو کر رہا ہے. اور ظاہر ہے جب آبزرو کرتے ہیں کوئی چیز تو آ کر رپورٹیبل بی بی ختیجہ کو ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ شخص از ڈفرینٹ. اب جب یہ بی بی کو بات معلوم ہوتی ہے. اچھا, اب دو چیزیں ہیں آج کے دور میں اسی سے ایک پوائنٹ اور ڈرائیو کروں. ہم کمپٹیشن کی بات کرتے ہیں, مطلب ہمارا, اگر میں مردوں کی بھی بات کروں, کیونکہ میں عموماً خواتین کی آج بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک عورت مارچ یعنی وومن ڈے بھی تھا اور بی بی ختیجہ کا دن ہے. تو ہم ہر عورت کا آج یہ نعرہ ہے کہ ہم ایک اسپیکٹ کے اندر مرد سے کمپیٹ کریں. یعنی اگر وہ یہ کر رہا ہے تو وی شوڈ بی الاؤڈ ٹو ڈو دس, اگر وہ یہ کر رہا ہے تو ہمیں یہ بھی الاؤ ہونا چاہیے. اب ہم بی بی کی سیرت پہ جائیں اور دیکھیں بی بی کیا کمپٹیشن کی بات کرتی ہیں. بی بی کہتی ہے نہیں, آئی بلیو ان کولیبریشن, آئی بلیو ان کولیبریشن. محمد قابل ہے, محمد کو میرے پاس لاؤ. یعنی رسول خدا ان کی, اگر میں کہوں آج کی زبان میں, ایز اے سرونٹ جاب کر رہے ہیں بی بی خدیجہ کے پاس. یا یہ نہیں کہ میں اسے کمپیٹ کروں, میں کولیبریٹ کروں, اس میں صلاحیتیں موجود ہیں, میں اس سے استفادہ, میں اس سے بینیفیشل کیوں نہ ہوں. ایک آپ کو مضبوط جب شخصیت نظر آتی ہے تو وائی ڈونٹ وی کمپیٹ, ہم اس کو ہائڈ کرتی ہیں کہ میرے پاس کام کرو, جاب کرو. تو یہ ایک چیز ہے کہ ہم کیوں ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں لگ گئے ہیں, ہم کیوں ایک دوسرے سے جیتنا چاہتے ہیں, ہرانا چاہتے ہیں, اپنا نیریٹیوز بلڈ کرنا چاہتے ہیں. وائی ڈونٹ وی فوکس کہ میرے گولز کیا ہیں اور اس کو میں کس طرح بہتر انداز سے اچیو ہم کر سکتے ہیں. اور ہم ابھی بی بی کی سیرت پہ بات کریں گے تو یہ تھوڑا سا کمپیریزن کریں گے کہ کچھ خصوصیات اگر ہم بات کریں بایولوجیکلی, سائیکولوجیکلی, ہر اسپیکٹ سے خدا نے کریچر ڈیفرنٹ بنائی ہے, جسے ایک مرد کہتے ہیں, اسے ایک عورت کہتے ہیں.
تو کچھ ظاہر چیزیں ہم ڈفرینٹ اگر بایولوجیکلی سائیکولوجیکلی فزیولوجیکلی ہم کہتے ہیں کہ نیڈس ڈفرینٹ ہیں، اس کا آبویسلی ہمارا بیہیویئر اور ہمارے تقاضے معاشرے کے بھی کچھ ڈفرینٹ ہوں گے. کوئی ابتر نہیں ہے، کوئی برتر نہیں ہے، لیکن ہم اپنی پرسنالٹی کو کس طرح، اور خدا کہتا ہے کہ کچھ چیزیں خصوصیات تم میں رکھی ہیں میں نے، کچھ خصوصیات میں نے اس میں رکھی ہیں، دونوں مل جاؤ، وقت کرو، اپنی اس شخصیت کو کامل بناؤ. تو میں عموماً مثال دیا کرتا ہوں، ایک آڈ نمبر ہے اور ایک ایون نمبر، یہ جب دونوں ملتے ہیں تو ہول نمبر بنتے ہیں، تو کمپلیٹ ہوتے ہیں، کامل ہوتے ہیں. تو خدا اسی کا ذکر کر رہا ہے. اچھا اب کیا ہے، رسول خدا کو وہ ہائڈ کر چکی ہیں اور رسول خدا سرو کر رہے ہیں. اب انسپائرڈ بھی ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ بہت مختلف ہے، اس کا بیہیویئر بہت مختلف ہے. اب کیا ہوتا ہے، آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے معاشرے کو فوراً بدلنا ہے. وی وانٹ ٹو چینج دا نارمس. بہت سی چیزیں پیٹریارکل، بہت سی چیزیں ایسی پرانی چلی آ رہی ہیں جو ٹھیک نہیں، اور بہت سی صحیح بات ہے، کچھ ایسی روایات، کچھ ایسی چیزیں جو چلی آ رہی ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن سوال، بہتر کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی شخصیت کمزور ہو اور آپ معاشرے میں چینج کی بات کریں، نارمس کو بدل دیں. معاشرہ، معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا سلینگ اور آؤٹ برسٹ ایک لفظ استعمال کروں گا، معاشرہ جائے بھاڑ میں، معاشرے کا کام ہے کہنا، یہ چیز ہم آج کے دور میں استعمال کرتے ہیں الفاظ. میں اس لیے اگری نہیں کروں گا اگر معاشرہ کوئی غلط بات کرتا ہے دلیل سے، اپنی قابلیت سے، جس طرح بی بی خدیجہ اپنی جگہ بنا رہی ہیں، ہمیں اپنی جگہ بنانی ہے. اور اٹس ناٹ اباؤٹ وومن اونلی، جہاں مرد ہیں جہاں ان کو سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی جگہ کیسے بنانی ہے، اس راستے سے یا ادھر اس راستے سے. اور ہمیں بہت واضح آج کے دور میں پتہ ہے کہ اس راستے کا نتیجہ کیا ہوگا اور اس راستے کا نتیجہ کیا ہوگا. اچھا اب بات کیا ہوتی ہے، نارمس چینج کرنے. سب سے بڑا نارمس، اب میں آج کا ایک مسئلہ بھی بیان کروں جو علماء بیان کرتے ہیں اور ایک بہت بڑا ڈائلیما بھی ہے. عموماً یہ ہوا کرتا ہے کہ مرد کی طرف سے رشتہ جایا کرتا ہے عورت کی جانب، اور عرب معاشرہ ہے، ظاہر ہے باتیں بھی بنیں گی، قبائل ہیں، چیزیں ہیں. ایک طرف بی بی خدیجہ، ایک طرف بنی ہاشم، ان کا جوان سردار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہت نوٹیبل ایک قبائل ہمارے پاس موجود ہے. اچھا اب بی بی کیا کرتی ہیں کہ انسٹیڈ آف ویٹنگ کہ وہاں سے کوئی پروپوزل ہے، اور کیوں کر آئے محمد ظاہر صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں یہ سوچیں گے کہ میں، وہ مجھے سوچتے ہیں کہ میری کیا حیثیت، میں تو ایک سرونٹ ہوں، میں کیسے بھیج سکتا ہوں. ظاہر ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہ ہو. بی بی اپنی جو ان کی ریلیٹیو تھیں، ان کی جو عزیز تر تھیں، بی بی نفیسہ، ان سے یہ کہتی ہیں کہ تم جاؤ. نفیسہ شی واز کنونسنگ کہ وائی ڈونٹ یو سینڈ دا پروپوزل، آپ رسول خدا کو پروپوزل بھیجیں. اب بی بی نفیسہ یہ کردار ادا کرتی ہیں، بی بی خدیجہ سے بات کر کے ان کو کنونس کر کے کہ آپ یہ بھیجیں. محمد، پروفٹ محمد از یونیک، از ڈفرینٹ. اب ابو طالب تک یہ پیغام جاتا ہے. اب ابو طالب رسول خدا سے بات کرتے ہیں، وائی ڈونٹ یو میری، تمہاری بھی ایک عمر ہے. اچھا ہم اس ٹاپک پہ ہم بات نہیں کریں گے کس کی ایج کیا تھی، کیونکہ اس میں بہت سے لغو اور بہت سی ایسی تاریخی آپ کو پتہ ہے کچھ ایشوز ہیں پولیٹیکل کہ ہم کس ایج پہ بات کریں جو ہمارا ڈومین بھی نہیں ہے. اب دیکھیں دو چیزیں ہیں یہاں جو امپورٹنٹ فیکٹر میں نے تاریخ کا بتایا، اور میں ابھی آج کے دور میں بات کروں ایکویلٹی. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ مجھے ایکویلٹی، ہر چیز میں ایکویلٹی چاہیے، سیم. ایکویلٹی کو اگر عام طور پہ ڈیفائن کیا جائے، سیمنس ان ایوری رول. آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جاب پہ اگر ہماری سیلری فلاں اماؤنٹ، کوئی بھی ایکس وائی زی، مجھے بھی اتنی سیلری ملے، مجھے یہ پوزیشن ملے، مجھے یہ چیز ملے. دس از کالڈ دا سیمنس ان ایوری رول، ایکویلٹی. اب بی بی خدیجہ کا کیا کردار ہے، وہ ایکویلٹی پہ بات کرتی ہیں، وہ ایکویٹی پہ بات کرتی ہیں. بہت خوبصورت جملہ ہے بی بی کا، شی ریکگنائز دا یونیک اسٹرینتھ اینڈ رولس آف مین اینڈ وومن. کیا مطلب اس بات کا؟ اس بات کا یہ مطلب کہ کچھ خصوصیات ان کے اندر ہیں، کچھ خصوصیات رسول خدا کی ذات تو کامل ہے. تو انسٹیڈ آف ہم مل کے کنٹریبیوٹ کریں سوسائٹی میں ایک بہتر طریقے سے، شی بلیو ان ایکویٹی ناٹ ایکویلٹی. اب کیا کرتی ہیں، شی چوز ہر اسپاؤس. اب خود سے اپنا رشتہ بھیج رہی ہیں، معاشرے کا نارم چینج کر رہی ہیں. دس از اے بگیسٹ پرابلم. آج ہم کیا کرتے ہیں، جوان ہے، اب ظاہر ہے اس کو ایک اسٹیبل ہونے میں وقت لگے گا، رشتہ کیسے بھیجیں، ہماری حالت کیا ہے. ابھی وی آر ناٹ اسٹیبل، ہمارے پاس گھر نہیں ہے، گھر ہے کرائے پہ ہے. اچھا گھر بھی اپنا ہے تو جاب اچھی نہیں ہے، ہم افورڈ کیسے کریں. یہ نارمز جو اس دور میں، جہالت کے دور میں بی بی خدیجہ چینج کر رہی ہیں، جبکہ اگر مالی طور پہ دیکھا جائے پروفاؤنڈ ہے، برتر ہیں، امیر خاتون ہیں، تجارت کرتی ہیں. رسول خدا کمپیریٹیولی واز ناٹ پروفاؤنڈ، ان کے پاس مالی استطاعت اتنی نہیں تھی. انہوں نے اسٹیڈ آف دس کہ وہ فوکس کرتی ہیں کہ میرے ہم پلہ اس طرح کا، اس
इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल इतना साउंड शख्स हो तो मैं शादी करूं, जबकि कई रिश्ते तारीख में दर्ज है कि बड़े मशहूर लोगों के आए। बीबी क्या कहती हैं, इसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी इंस्टेड ऑफ फोकसिंग, आज खवातीन जो सुन रही हैं, कि हम फोकस करें कितना वेल एस्टेब्लिश है, उसके पास पासपोर्ट कौन सा है, ये चीज़ें आज की मटेरियलिस्टिक हैं और हम ज़ाहिर देखनी भी चाहिए एक हद तक, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। लेकिन क्या ये हदफ होना चाहिए? बीबी क्या कह रही हैं, इसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद, यानी अब वो फाइनेंशियली डिप्राइव्ड भी आप अगर लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें कि कम, थोड़े से कंपैरेटिवली कम है, उसके बावजूद रिश्ता खुद भेज रही हैं प्रपोजल। दिस वाज द बिगेस्ट थिंग कि चेंज अपने उस दौर के नॉर्म्स को करना और चैलेंज करना, ये बीबी खदीजा की शख्सियत थी कि उनको इस चीज़ में इस हद तक फेस ना करना पड़ा कि उन्होंने अपनी डिग्निटी, अपनी पाकीज़गी, अपनी फेथ, इस चीज़ से अपनी ज़ात को मनवाया कि लोग कुछ कह नहीं सके। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं अमूमन आज के दौर में, जब हमारी शादी होती है तो क्या हम ये बिलीव करते हैं, हम कंपैरिजन के अंदर तुम ये कर रहे हो मैं ये करूँगी, जबकि हर एस्पेक्ट में अगर हम बीबी की ज़ात को देखें, शी वॉज वेरी सपोर्टिव। इस्लाम से पहले रसूल खुदा को सपोर्ट करना, जहाँ जहाँ रसूल खुदा जाएँ उनको कहना आई एम विद यू, अपना माल खर्च करना, मेहनत खर्च करना। इवन इस जब रसूल अपनी बेइज्जत का ऐलान करते उसके बाद बहुत से लोगों ने बाइकआउट भी किया, बहुत से आपको सर्कमस्टांसेस फेस और बहुत से हालात देखने पड़े, क्या पीछे हटी? नहीं, शी वॉज वेरी सपोर्टिव। आज जो भी खवातीन हैं, आज हमें बहुत से इश्यूज़ पता चलते हैं कि इस घर में ये मसला हुआ और वो छोड़ के चले गए, छोड़ के चली गई, तो आप इस सीरत से देखें इतने मुश्किल, यानी शेब अबी तालिब कितना कड़ा वक्त है, बाइकआउट हो चुका है, रसूल खुदा बदर हो रहे हैं और बीबी खदीजा कह रही हैं, तो वो फरमाते हैं कि जान को खतरा है, जाहिर है दूर रहना पड़ रहा है। स्टिल शी वाज सपोर्टिव। ये नहीं कि मेरा स्टेटस क्या था, कहाँ से कहाँ ले आए, किन मसाइल में मुझे डाल दिया, खुदा का शुक्र अदा करें। आप ये चीज़ हम क्यों नहीं सीखते? हम अपनी पर्सनैलिटी को, अगर हमारे पास एक बिग कॉज हो, बिग कॉज को सर्व करने के लिए हमें इन चीज़ों को फोकस करना चाहिए। अच्छा, आज एक और डायलेमा है कि वी आर करियर फोकस्ड, हमें अपना करियर बनाना है, वी आर सेल्फ ड्रिवन। बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं हर चीज़ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट और एक नेगेटिव एस्पेक्ट, जिस हद तक हम पॉजिटिव एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं दैट्स गुड, फेयर इनफ। जहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, अब क्या है, हमारा जो रिश्ता है, हमारे जो ये रिश्ते हैं, जो हम एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, दे आर सपोज टू बी बैरियर्स। तो हमें अपने करियर को स्टैब्लिश करना है, ये एक आज का नारा है कि वी आर द करियर फोकस्ड सेल्फ ड्रिवन वुमन। ठीक है, अब बरक्स आ जाए बीबी खदीजा की जानिब, फैमिली ड्रिवन वुमन। आप ये इनका कैरेक्टर देखें, एक्सेल इन बोथ, अपने करियर में कमाल। तो खातून उस दौर में नज़र नहीं आती इतनी कामयाब। फैमिली की बात करें, जबकि हम जानते हैं कि जब औलाद हुई और औलाद का सिलसिला जो रहा वफ़ात का, उसके बाद शी वॉज वेरी कन्विंस्ड, सपोर्टिव और अपनी फैमिली को टाइम देती हैं। औलाद का क्या कहना, बीबी फातिमातुज़ ज़हरा अपने करैक्टर को प्रायोरिटाइज करती हैं, अपने फेथ को, रिलेशनशिप को फोकियत देती हैं, अपनी वेल्थ पे, अपनी जो भी उनके पास ज़खायर थे उस पे, अपने रिश्तों को फोकस करती हैं। और आज हम रिश्तों पे, वेल्थ को, करियर को फोकस कर रहे होते हैं। यानी अगर हमारा कोई छोटा बच्चा है, हम उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे तो इट्स फाइन, मेरी प्रमोशन हो जाएगी, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। अच्छा, किस तरबियत में पल रहा है, नो वन नोस। रिश्ते हमारी प्रायोरिटी पे नहीं, हमारी प्रायोरिटी पे हमारा करियर है। तो इस पे हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि हम क्या हासिल कर रहे हैं और क्या लूज़ कर रहे हैं। और एक और चीज़, स्टीरियोटाइप एक बहुत मशहूर है कि हमारा मज़हब हमारी आज़ादी में रुकावट बनता है, हमें रोकता है, ये करो, ये नहीं करो, ये हिजाब, ये मसाइल। ठीक है, इस पर हम बात कर लेते हैं। हम वुमेन को ऑप्रेस करता है, रिलीजन का मकसद ये है। वो खातून उस दौर में अरब माशरे में स्टैंड लेती हैं, माशरे को चेंज करती हैं और बहुत फेमस बिजनेस वुमेन है, वो अपने मजहब को फंड कर रही हैं। कितना अजीब सी बात है ना, आज हम मजहब से कह रहे हैं, भाग रहे हैं कि मजहब मेरे लिए एक जंजीर बन रहा है, रुकावट बन रहा है, वो मजहब को तकवीयत दे रही हैं। क्या सीखते हैं हम इस चीज़ से? क्या मजहब रोकता है? नहीं, आपके पास पूरा राइट है, बहुत सारे राइट्स। हाँ, इसमें हमारे एक दोस्त हसन भाई एक बहुत अच्छी बात किया करते हैं कि एक लफ्ज़ होता है आज़ादी, एक लफ्ज़ होता है आज़ादगी। ये जो गी है ये बंदगी से निकला है। आप आज़ाद हैं,
ہر اسپیکٹ میں. لیکن اگر حق آشکار ہو جائے, میرے پاس معرفت ہو کہ یہ چیز, مثال کے طور پہ معصومانہ مثال, اگر مجھے پتہ ہے کہ اس گلاس میں زہر ہے اور میں جانتے پوچھتے پیوں تو میں آزاد نہیں ہوں, کیونکہ میرے لیے خطرناک ہے. اگر آپ پہ کوئی حق آشکار ہو جائے اور آپ وہ کام کریں جو آپ کے لیے خطرناک ہو, مضر ہو, آپ معذرت آزاد نہیں ہیں. دس از دا فلسفی آف اسلام کہ آپ آزادگی کے قائل ہیں, ہر طرح سے ہم آزاد ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے یہ اسٹیپ ہمیں لے کے جا رہا ہے ہمیں بربادی کی طرف, کیٹاسٹروفک فیلئر کی طرف. تو وی آر نو مور فری. اچھا, وہ مذہب کو استعمال کرتی ہیں کس طرح؟ وومن امپاورمنٹ کے لیے, گائیڈنس کے طور پہ مذہب کو کنسیڈر کر رہی ہیں بیوی, اور ہم مذہب کو پیر کی زنجیر. اور یہ ہر اسپیکٹ میں, معذرت کے ساتھ میں کسی ایک جینڈر کی بات نہیں کر رہا, جو ہم جیسے لوگ ہیں گناہ گار اور ہم سمجھتے نہیں, چیزوں کو سوچتے نہیں ہیں. اپنے لیے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو فوکس کرنا چاہیے کہ مذہب ہمارے لیے تقویت ہے, آگے بڑھنے کی ایک سیڑھی ہے. اچھا, اب کیا ہے, اب وقت ہو جاتا ہے کمال, بہت سے لوگ ناراض, رسول سے بی بی ختیجہ کا. اب ظاہر امتحان شروع. امتحان کیا ہے؟ ظاہر رسول, اور وہ جانتی تھیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس دور میں ورقہ بن نوفل جو کہ ریلیٹیو بھی تھے, عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے, بی بی ختیجہ کے. تو کچھ بعض روایات میں کچھ ضعیف بھی ہیں, کچھ مستند بھی ہیں, کہ ایک شخص آئے گا اور وہ ٹریٹس بی بی ختیجہ دیکھتی ہیں اپنے شوہر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہی از ڈفرینٹ, ہی از یونیک, شاید یہ نبی ہے, جانتے ہیں. ظاہر ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کا نور تو شروع میں خلق ابتدا میں ہو چکا تھا, لیکن بعثت ہوئی نہیں ہے, جانتے ہیں ٹریٹس. اب ٹریٹس کی بنیاد پہ دشمنی بھی ہے. اب ایک چیز ہوتی ہے, آج کے دور میں ہم بات کرتے ہیں انڈیپینڈنس. میں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہوں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیپینڈ آن اینی ون. ٹھیک ہے, ہم اکثر ہی کہتے ہیں کہ جو ہمارے رشتے یا چیزیں, ایون ہم اپنے ہسبینڈ کو بھی اس چیز میں حاضر نہیں لاتے کہ ہم کیوں اس سے کہیں کہ ہمیں مہینے کا آپ منتھلی بجٹ دیں. ہم انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو ہمیں سوال نہیں کرنا پڑے گا, سوال نہیں کرنا پڑے گا تو سننی بھی نہیں پڑے گی, ایک لاجک ہے. اچھا, بی بی کیا کر رہی ہیں, جبکہ although she was a great business woman, she was wealthy, generous, اس کے باوجود ان کی لائف یہ ڈپک کرتی ہے کہ وہ ہیلدی لائف سٹائل کو فوکس کر رہی ہیں, نہ کہ انڈیپینڈنس. انٹر ڈیپینڈنس پہ یقین رکھتی ہیں. کیسے؟ اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرتی ہیں ایموشنلی, مورلی, شوئنگ دیٹ اے اسٹرانگ میرٹل بانڈ. اپنے بانڈ کو, یہ نہیں کہ میں اس سے کیوں لوں, میں اس سے کیوں مانگوں, میں تو انڈیپینڈنٹ ہوں. انٹر ڈیپینڈنس, ہاں میں رسول پہ ڈیپینڈ ہوں. اب ہم نے دیکھا کمپیریزن کہ کس طرح ہم ہر اسپیکٹ میں تاریخ کو ڈسکس کر رہے ہیں, بی بی کے واقعات کو ڈسکس کر رہے ہیں, ہسٹری کو ڈسکس کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پرائیورٹیز, بیہیویئر کیا تھا. اور آج ہم لوگوں کا, ہم اپنی ذات کی بات کروں, ہم اپنی پرائیورٹیز کو کیا رکھتے ہیں. اس میں آگے چلتے ہوئے ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ایک اور آتا ہے. جیسے آج کے دور میں یہ بہت بات کی جاتی ہے کہ وی یوز ٹو ڈیمانڈ ایکول رائٹس. دونوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں, یہ ذہن میں آپ اپنے محفوظ کر لیں. یہ صرف ایک جینڈر کو ہٹ نہیں کیا جا رہا, اور ہم رادر دین سوسائٹی ہم انڈیویجولزم کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میری ذات, میری حیثیت, یعنی کمیونٹی کو, یا ہم فیملیل رسپانسبلٹیز کو نہیں, انڈیپینڈنس, انڈیویجولزم کی بات کرتے ہیں. یہ لفظ بہت زیادہ عام بھی ہو چکے ہیں اور آج کل ہم سنتے بھی ہیں. اب دوسری جانب آپ دیکھیں, معذرت کے ساتھ اگر میں آج سلینگ لفظ میں کہوں پل کے اس پار اور پل کے اس پار, کتنا فرق ہے. She balanced her rights with her responsibilities. مطلب یہ کہ ان کے رائٹس ہیں کہ وہ تجارت کر سکتی ہیں, ان کے رائٹس ہیں, وہ جو کام کر رہی ہیں خود مختار ہیں, بہت کانفیڈنٹ ہیں, لیکن اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھتی ہیں اور بخوبی نبھاتی ہیں. جب ہم حق کی بات کرتے ہیں اپنی, تو یاد کریں سائملٹینیسلی پیرلل ایک اور لفظ آتا ہے, فرض. جہاں آپ حق کا مطالبہ کریں گے وہاں آپ کے فرائض. ہم ایک چیز کو ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں حق نہیں مل رہا, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم, اور ہر اسپیکٹ میں گورنمنٹ ہمیں کیا دے رہی ہے, ہم گورنمنٹ کو کیا دے رہے ہیں, فلاں شخص ہمیں کیا دے رہا ہے تو ہم فلاں شخص کو کیا دے رہے ہیں. جب ہم یہ موازنہ کریں کہ اس نے ہمیں کیا دیا تو ہم یہ سوال کریں ہم نے اس کو کیا دیا. اب بی بی ختیجہ بیسٹ فٹ ہوتی ہیں, وہ سوال کرنے کا حق رکھتی ہیں کیونکہ انہوں نے سب کچھ دیا, اپنی ہمت دی, اپنی زندگی دی, اپنی جوانی دی, اپنی مال دیا, سارے ایفرٹس دیں رسول کو, لیکن سوال نہیں کر رہی. کیا عجیب رشتہ ہے. آگے اگر ہم بڑھتے ہیں, شی ڈونٹ یوز ٹو کمپیٹ وتھ پروفٹ, اپنے ہسبینڈ سے کمپیٹ نہیں کری, بلکہ انسٹیڈ آف دس سپورٹنگ ہم,
پرووائڈنگ امپاورمنٹ، سیلف ورتھ اور اسپرچول فلفلمنٹ. کیا عجیب بات ہے. مطلب ان کا کرائٹیریا کیا ہے؟ ہم ویلتھ کما رہے ہیں، وہ ویلتھ لگا رہی ہیں. بڑا جگر چاہیے ایسی خاتون. تاریخ میں کوئی ایسی خاتون اگر ہم دیکھیں کہ ہم پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ پیسے اپنے مذہب پہ لگا رہی ہیں، پیسوں کو دور کر رہی ہیں تقویت کے لیے. کیا کریکٹر ہے. اسی طرح اگر ہم آج رشتوں کی بات کریں تو ہمیں یہ سب سے امپورٹنٹ سیکھ ہے کہ ہمیں کیا دیکھنا چاہیے ایک اچھے رشتے کے اندر. اب آپ موازنہ کر لیجئے گا کہ آپ نے ویل سیٹلڈ اور بہت ساری چیزوں کو فوکس کرنا ہے، یا وہ ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں کہ یہ شخص یہ آگے کی اور اچھی ریس کا گھوڑا ہے، یہ اس کا کریکٹر بہت اسٹرانگ ہے، آج نہیں ہے کل کامیاب ہوگا. ہم کریکٹر کو فوکس کریں تاکہ آج جو ایشوز ہم فیس کر رہے ہیں گھرانوں میں، طلاق، ڈیورس، یہ چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اس کے پیچھے ظاہر ہے دونوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ کی غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی ایک بندہ رسپانسبل نہیں ہوتا. تو ہم سب اپنے اپنی جو بھی ہمارا اسٹیک، جو بھی ہمارا حصہ ہے، ہم اس کو ٹھیک کریں. اچھا، دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک آج کے دور میں لفظ اور استعمال ہوتا ہے، وی یوز ٹو ریڈیفائن جینڈر. سب سے پہلی چیز کیا؟ جو کچھ رولز ہیں معاشرے نے ہم سے منسوخ کر دی ہیں، زبردستی کی ماں، پھوپھی، بہن، اور میں بہت سے لفظ نہیں جانتا، معذرت، جیٹھانی، اور یہ رشتے ہم سے منسوخ کر دی. کیوں ہے زبردستی ہے؟ یہ آج کی جو ایک ینگ وومن اپروچ، میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ خاص اپروچ ہے، خاص طبقے کی بات کر رہا ہوں. وہ ریزسٹ کرتی ہیں اس ٹریڈیشنل نارمس کو کہ یہ چیزیں آپ کی ذمہ داری ہم سے کیوں منسوخ کر دی ہیں. اور اس طرف اگر ہم دیکھتے ہیں، وہ ریڈیفائن جینڈر نہیں کر رہی بیبی، شی واز ریڈیفائننگ اسٹرینتھ. کیسے؟ وتھ ریزیلینس، وتھ پیشنس، صبر کے ساتھ. جتنے بھی رشتے ہیں، ایموشنل انٹیلیجنس، یہ وہ سارے اسپیکٹ ہیں جن کو استعمال کر کے بیوی اپنے جتنے بھی منسوب رشتے ہیں ان کو اسٹرینتھن کر رہی ہیں، تقویت دے رہی ہیں، سپورٹ کر رہی ہیں. ہر مشکل وقت میں رسول کو جان پہ حملہ ہے، لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں، کفار قریش کھڑے ہیں سامنے، سپورٹنگ اسٹیٹ، اسٹل شی واز سپورٹنگ. اب دیکھیں، ایک جینڈر ریڈیفائن کرنا، ایک اپنے رشتوں کو اسٹرینتھن کرنا. اتنا کچھ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہر اسپیکٹ میں بیوی کا کردار کیا ہے. اور اگر تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنس، اسرٹیونیس اور ریزسٹنس کی جب ابھی میں نے ذکر کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے رشتے ہمارے لیے شاید اوپریسو ہیں، ہمارے لیے رکاوٹ ہیں. ہم اس کو جواب کیوں دیں، ہم اس کو جواب کیوں دیں؟ یہ کون ہوتا ہے پوچھنے والا، وہ کون ہوتا ہے سوال کرنے والا. اب یہاں آپ آگے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے شی embraced the gender roles without feeling limited by them. مطلب بہترین تجارت کرنے والی خاتون ہے تو کیوں شادی کر رہی ہیں ایسے شخص سے؟ کر رہی ہیں تو اس کو وہ ریڈیفائن کرتی ہیں. کیسے؟ اپنے جو بھی ان کی تجارت ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کرتی ہیں، رسول کو مزید اسٹرینتھن کرتی ہیں، اور اپنے آپ کو یہ نہیں کہتی کہ یہ میرے لیے رکاوٹ ہے کوئی بھی چیز، میں کیوں کروں ایسا، میں تو ایک سکسیسفل وومن ہوں. جبکہ سپورٹ کر رہی ہیں، اور کیا ایک بیسٹ وائف، بیسٹ مدر بن کے سامنے آتی ہے. آپ دیکھیں کیا کردار ہے، جبکہ کس حالات سے وہ گزری. کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا مس کیریج ہوتا ہے تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا پین ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے، خاص طور پہ خاتون کے لیے ایموشنل سفرنگز ہوتی ہیں، ایک ٹراما ہوتا ہے. سب چیزوں سے کوپ اپ کر رہی ہیں اور رسول کو کہہ رہی ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں ہر امتحان میں. جب لوگ رسول کو ابتر کہہ رہے ہیں، آپ ابتر ہیں، معاذ اللہ، وہ کھڑی ہیں رسول کے ساتھ. ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ایک ہسبینڈ، ایک وائف، ہر آسپیکٹ، ہر ایک مشکل وقت، ہر چیز میں معاشرے کی ظاہر ہے جو پازیٹیو چیزوں کو لیں اور نیگیٹو چیزوں کو ریپیل کریں، اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کمیونیکیٹ کریں، ڈسکس کریں. رسول ڈسکس کرتے ہیں بھی اس خدیجہ سے، خدیجہ ڈسکس کر رہی ہیں. جب کمیونیکیشن اسٹرانگ ہوتا ہے پرابلمس کریٹ نہیں ہوتے. یہ مس کمیونیکیشن ہوتا ہے جو بات یہاں تک لے آتا ہے کہ ہماری زندگی سپوائل ہو جاتی ہے. پھر ہم ایک وقت آتا ہے کہ ہم ریگریٹ کرتے ہیں، اور ریگریٹ کرنے سے کچھ حاصل وصول نہیں. اپنی چھوٹے چھوٹے یعنی گولز کو اتنا مٹیریلسٹک ہم نہ رکھیں. بی بی خدیجہ کیا کر رہی ہیں؟ کامیاب ہیں، اور جتنی بھی ویلتھ ہے وہ لگا رہی ہیں مذہب کے لیے، ساری انرجی لگا رہی ہیں فار دا بگر پرپس، فار دا سیک آف اچیومنٹ، خدا مجھ سے راضی ہو جائے. ہمارے بلیفس کیا ہیں؟ تو میں امید کروں گا کہ جتنی بھی ہم نے بی بی خدیجہ اور رسول خدا کا ذکر کیا، ان کی جوانی کا ذکر کیا، ان کی محنت کا ذکر کیا، کس طرح ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں رشتے میں، بزنس میں، ہر معاملات میں، ہم اس سے کچھ نہ کچھ ہم سیکھیں گے. اور اگر ہم نے کچھ نہیں سیکھا تو معذرت کے ساتھ ہم دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کی جو روح ہے وہ ہے لرننگ.
اور لرننگ کی سادہ سی ڈیفینیشن ہے، اٹس اے پرماننٹ چینج ان آر بیہیویئر. اگر میرا رویہ بدل نہیں رہا، میں اس سے کوئی سیکھ نہیں لے رہا، میں سن کے واہ واہ کر کے چلا جاتا ہوں، میں کہتا ہوں ہاں شی واز آر مدر، شی واز اے گریٹ لیڈی، اور یہ جملے استعمال کر کے میں بات مختصر قلم توڑ دیتا ہوں، تو میں نے کچھ حاصل نہیں کیا. تو اٹس اے میسیج فار آل آف یو، فار اسپیشلی فار می، کہ میں اس سے کچھ سیکھوں گا اور اپنے جتنے بھی فیصلے ہیں انہی کریکٹر، انہی ٹریٹس اور انہی سیکھ، انہی چیزوں پہ میں رکھ کے اپنے فیصلے کروں گا زندگی کے آگے. اور خدا را کوشش کریں کہ ان چیزوں کو پریکٹیکلی ڈسکس کریں، ائمہ طاہرین کی شخصیات کو، رسول خدا کو، صحابہ کرام کو، جتنے بھی نوبل ہمارے لوگ گزرے ہیں، ان سب کو پریکٹیکلی آج کے دور میں کہ ہوتے تو وہ کیا کرتے، سب سے بڑا سوال ہے. اس چیز کو ہم سیکھیں تاکہ آج کے جوان کے پاس پریکٹیکل ڈائمنشن ہو، ڈائریکشن ہو کہ یہ سٹیپ میں نے لینا ہے. وما علینا الا البلاغ. مختصر کہ تعزیت آپ سب کی خدمت میں، امام عصر کی خدمت میں، رسول خدا کی خدمت میں، تمام ائمہ کی خدمت میں. ایک بڑا نقصان جسے ہم رسول خدا ایئر آف سورو کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں منسوخ کر دو. یہ سال ایسا تھا کہ رسول کی کمر ٹوٹ گئی. کیسے؟ بی بی خدیجہ کا غم، وہ بیوی جس کے ہوتے ہوئے آج تک رسول خدا نے دوسرا عقد نہیں کیا. اگر کوئی یہ شخص کہتا تھا کہ شی واز اولڈ لیڈی، بوڑھی تھیں، جبکہ تاریخ میں اس پہ اختلاف ہے. رسول کہتے تھے خبردار خدیجہ کے خلاف کوئی بات کری. ایسا شخص بھی ہونا چاہیے جو اپنی زوجہ کو اس طرح اون کرے، کوئی میری موجودگی میں، میری غیر موجودگی میں خدیجہ کے خلاف بات نہ کرے. وہ تب میرے ساتھ تھی جب کوئی نہیں تھا، تب اس نے مجھے سپورٹ کیا جب کوئی کرنے والا نہیں تھا، جب میرے پاس مال نہیں تھا اس نے مجھے مال دیا. یہ رسول خدا کے جملے اور ان کی موجودگی میں کوئی عقد نہ کرنا بتاتا ہے کہ میری بیویوں میں ایک افضل مقام خدیجہ کا تھا جس سے مجھے اولاد ہوئی. تو کوشش کریں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں، سیکھیں اور آگے بڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.